بہت سارے لوگ بہت ساری مثالیں دیتے ہیں پڑوسی ممالک کی، لیکن افسوس کہ وہاں پر بھی بہت سارے کرداروں کے بارے میں بہت سارے سوالات ان کے اندر بھی موجود ہیں، ان کے پڑوسی ممالک میں بھی موجود ہیں، اور دنیا بھر میں وہ سوال اٹھائے بھی جاتے ہیں۔ میرے بھائی نے ابھی سوال کیا تھا کہ مسلمان قومیں کیوں ترقی نہیں کر پا رہی، اسی وجہ سے ترقی نہیں، صرف اس قوم کا مسئلہ نہیں ہے، تمام سر مسلم قوموں کا۔ بات یہاں پر آ گئی کہ وطن عزیز کا کیا ہوگا حضور؟ سڑکوں کے اوپر لوگ مارے جا رہے ہیں، انسان کی اور کسی جانور کی زندگی میں فرق نہیں ہے، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایک شخص بوڑھا صبح سے لے کے رات تک محنت کرتا ہے تو اس کو شام کو اجرت نہیں دی جاتی کیونکہ وہ غریب آدمی لات مار کے بھگا دیتے ہیں۔ یہ مسائل کیسے حل ہوں گے آخر؟ اچھا، یہ مثالیں تو ہمارے پاس اس خط کی بھی ہیں، مثال تو قرآن مجید کی بھی ہے، مثال تمام دنیا زمانے کے مذاہب کی ہے، لیکن ہم خود صحیح کیسے ہوں گے آخر؟ یا ہم وہاں چلے جائیں ان کنٹریز کے اندر یا ان کو یہاں بلا لیں؟ What will happen consequently؟ یہ بالکل اس طرح نہیں ہے کہ صرف کوئی سوئچ ہے جس کا اگر ہم نے بٹن آن کر دیا تو اچانک سب کچھ صحیح ہو جائے گا اور روشنی ہو جائے گی۔ ایک شاعر کا شعر ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو ہم سب کو اپنے حصے کی شمع ضرور جلانی ہے۔ اب یہ شمع ہے کیا؟ یہ یقینی طور پر علم کی شمع ہے، جو اسلام کی بیسک ٹیچنگ ہے کہ علم حاصل کرو۔ دیکھیے، علم اگر ایک سوسائٹی ہوتی ہے جو زر و دولت، جواہر، دنیاوی خواہشات، نفسانی خواہشات پہ بیسڈ ہوتی ہے، اور ایک وہ سوسائٹی ہوتی ہے جس کی بنیاد علم ہوتا ہے۔ اچھا، علم جو ہے وہ خود بخود ہدایت دیتا ہے۔ اگر آپ کو علم عطا ہوا ہے، ظاہری علوم بھی، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ انسان کا جو نفس ہے اس کے اندر بھی ایک ہدایت قدرت نے موجود رکھی ہے۔ جب آپ اس رستے پہ علم کے بڑھیں گے تو ہدایت اندر سے آئے گی، ایک بصیرت پیدا ہوگی۔ تو ایک ایسی سوسائٹی کے قیام کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ حضرت علی کے جتنے بھی ان کی ہدایات ہیں، اور یہ جو خاص طور پر جس ڈاکیومنٹ پر ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، اس میں نقطہ بہ نقطہ انہوں نے ہر پہلو کو زندگی کے کور کیا ہے۔ اور آپ کوئی سا بھی جملہ اٹھا لیں، کوئی سی بھی ڈائمنشن دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اس کی جو ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہاں پہ ہمارے لیے ایک سوال موجود ہے۔ جی، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ یہ حضرت علی کی فرمودات پہ بات ہو رہی تھی اور آ کے ختم ہوئی یہ علم پہ، اگرچہ دیکھا جائے تو نہیں، ابھی بات ابھی چل رہی ہے، اچھا، بات تو ابھی چل رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے تھوڑی۔ تو آپ نے ایک سوال کیا تھا ہمارے باقر شہم صاحب سے۔ باقر صاحب ہمارے یہاں بڑی مطلب یہ کہ اچھے ایجوکیشنسٹ، ڈاکٹر باقر صاحب، ایگزیکٹلی۔ تو کہ آپ بچوں کو کیسی تعلیم دیتے ہیں، اچھی تعلیم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو کیا نام ہے یونیورسٹی لیول پہ تو صحیح ہے، یونیورسٹی کا جو لیول ہے وہ تیسرا آتا ہے۔ پہلا لیول ہوتا ہے اسکول کا، اس کے بعد ہوتا ہے کالج، اس کے بعد یونیورسٹی۔ آپ بہتر جانتے ہیں اس چیز کو۔ رہ گیا ہمارے اسکولز کے جو جب تک یہ ڈبل اسٹینڈرڈ سسٹم جو ہے، یعنی ایک بچہ جو ہے وہ 5,000 روپے 10,000 روپے فیس دینے والا، اور ایک بچہ جو ہے وہ پیلے اسکول میں جانے والا، اس کا دونوں کا جب تک یہ موازنہ طبقاتی مسئلہ، یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ جب تک ختم نہیں ہوگا، یہ ایجوکیشن کے سسٹم کو صحیح ہونے کی مجھے امید نظر نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آف کورس اگر ان خطوط پر عمل کیا جاتا، طبقاتی نظام، جعفری صاحب، پروفیسر صاحب، شہادت صاحبہ، ڈاکٹر صاحب، یہ طبقاتی نظام اگر ختم ہو جاتا، آپ بھی ٹیچر ہیں، طبقات کا مسئلہ اگر سالو ہو جاتا تو سب کو ایک جیسی تعلیم ملتی۔ ایک سوال یہاں پر اور لینا چاہتا ہوں، آئے میرے ساتھ۔ جی ایک سوال میں وہاں سے لے لوں ذرا۔ جی بتائیے، فرمائیے۔ اس خطبے میں مولا علی نے ایک جگہ اپنے ساتھی کو لکھا ہے کہ لوگوں کی حاجتیں جب تمہارے سامنے پیش ہوں اور تمہارے عملے کے ارکان ان سے جی چرائیں تو خود انہیں انجام دینا۔ لیکن ہمارا ملک بھی پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، تو ہمارے یہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب بھی عوام پہ کوئی مصیبتیں آتی ہیں، مثال کے طور پر سیلاب کی یا زلزلہ آ جاتا ہے، تو کوئی بھی ایسی پریشانیوں میں ہمارے لیڈران حضرات جو ہیں وہ ایڈ کا بہانہ کر کے دوسرے ٹور پہ نکل جاتے ہیں یا عمرے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ وہ سوال بالکل صحیح ہے، خود چلے جاتے ہیں وی آئی پی سروسز کے اندر، اگر جہاز اویلیبل نہیں ہوتے تو ایون کرائے پر جہاز بلوا لیے جاتے ہیں۔ سر کیسے ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں گے پلیز، کیوں ہوتا ہے اس طرح؟ ڈاکٹر باقر صاحب۔ بنیادی طور سے بات وہی ہے کہ عدل و انصاف کی کمی ہے، اور جس طرح خود امام نے بھی متوجہ کیا ہے کہ انسان کو دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرنا چاہیے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
بنیادی بات یہی ہے کہ خود تو عیش و طرب کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو مسائل و مشکلات کے اندر چھوڑ جاتے ہیں. حل یہی ہے کہ اگر ہم حقیقتاً صحیح نظریہ رکھتے ہوں تو اس قسم کی باتیں نہ ہوں. صحیح نظریے کی صحیح وہ نظریہ اللہ کو ماننا، اللہ سے خوف. راسخ ہوگا کہ جب علم میں اضافہ ہوگا. ہاں آپ کا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں دن بہ دن ہمارے ملک میں سے انسانیت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اٹس لائک اٹس گیٹنگ فنش. سو ایسے کیا اسٹیپس لینے چاہیے ہمیں جس کی وجہ سے ہم اپنے اندر یا ہم اپنے کنٹری کے اندر انسانیت بیدار کر سکیں گے؟ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہم درست کریں دوسروں کو. اور جیسے کہ آپ نے بھی سوال کیا کہ کیسے ہوگا کہ یہ جو درندگی ختم ہو جائے گی، یہ جو لوگوں کا ایک برا ایک رویہ ہے سوسائٹی میں ختم ہو جائے گا، ہم اسے کیسے ختم کر سکتے ہیں. تو میں نے آپ کو ابتدا میں یہی کہا تھا کہ اپنے حصے کی شمع جلائیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کسی دوسرے کو درست کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے. ہر آدمی کسی دوسرے پہ کمنٹ کر رہا ہے، کسی دوسرے کو درست کرنا چاہتا ہے. اور وہ نہیں ڈاکٹر صاحب اپنے آپ کو درست کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ صرف اپنے ایز این انڈیویجول بتا دیں کیا کریں. ایز این انڈیویجول آپ ظاہر ماشاء اللہ آپ سب لوگ تعلیم یافتہ بھی ہیں اور دستور کو بھی، دستور حیات کو بھی اور اسلام کو بھی سب کچھ جانتی ہیں، سمجھتی ہیں. اگر صرف اس کی بنیادی باتوں کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں، خود بخود آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک طمانینت انسان کو پریکٹس کرنی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور لیں گے یہاں پہ. یہ آپ سوال کرنا چاہتی ہیں، بتائیے. میرا یہ کویشچن ہے کہ جو ہماری کرپٹ حکمران ہیں، کرپٹ نظام ہے، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم اسلامی طریقے سے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ریلی نکال سکتے ہیں، ہم مینس کے کس طریقے سے بات آ گئی اب طریقہ کار پہ، ایکشن پہ. بالکل ایگزیکٹلی وہ کیا طریقہ کار ہے، وہ کیا ایکشن ہوگا. آپ تمام حضرات سے سوال ہے، آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ ریلیاں نکالیں، جلاؤ گھیراؤ کریں، ٹائر جلائیں اپنا سسٹم صحیح کرنے کے لیے، یا ایک اور جرم کا اضافہ کریں؟ ریلی نکالنے سے تو میری بہن کوئی تبدیلی اگر آ رہی ہوتی تو ساری تبدیلیاں پھر ریلی ہی نکال کر ہو رہی ہوتی. ایسا نہیں ہو سکتا. کڑا محاسبہ جو ہے اور احتساب جو ہے وہ کرنا پڑے گا. لیکن پھر احتساب کرنے کے لیے کردار کی ضرورت ہے. احتساب کرے گا کون اور اس کا اپنا کردار کیا ہے؟ ریلی نکالنے کا اور جرم ہوگا. ریلی نکالنے سے آپ نے دیکھا نا کہ ٹیری جونز والے معاملے پر ریلی نکالی، 11 لوگ اور مر گئے. یہی ہوا نا. ریلی نکالنے سے کوئی فرق پڑا؟ آپ نے رجسٹر کیا، اس کنڈمنیشن کو رجسٹر کر سکے آپ؟ بلکہ آپ نے تو اور لان تان سمیٹ لی، آپ نے تو اور تنقید. تو یہ لوگ جو صبح و شام ریلیاں نکال رہے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں، بڑے بڑے جلوس جلسے کر رہے ہیں اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے، تو یہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط؟ آپ مجھے ایک مثال دے سکتے ہیں جو ریلی سے صحیح ہو گئی ہو؟ میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، مجھے ایک بتا دیجئے. لانگ مارچ کو چھوڑ دیجئے گا، چائنا کے جج بحال ہو گئے. سر یہ جواب آتا رہے ہیں جج بحال ہو گئے تھے ریلی سے. دنیا بھر میں ایک بیداری کی لہر چلی ہوئی. جج کی بحالی کا میں بتاتا چلوں ڈاکٹر صاحب، ایک منٹ. جج کی بحالی آپ کے ہاں خود ٹی وی، ریڈیو، اخبارات بتا چکے ہیں کہ ایک ٹیلی فون کال سے ہوئی تھی، ریلی سے نہیں ہوئی تھی. اوکے، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. آپ اپنا سوال پیش کیجئے. سر ریلیز اور پروٹیسٹ کے حوالے سے جو مجھے کہنا ہے وہ یہ کہ ہم لوگ اپنا شیئر دے سکتے ہیں. ہم ڈیفینیٹلی حکمران نہیں ہیں، لیکن ہم اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں. ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمارے اوپر واجب ہے. اسلام نے ہم پہ واجب کرے، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنا پارٹ تو پلے کرنا ہے. اور اس حوالے سے ہمارے پاس پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں کہ پروٹیسٹ کے ذریعے ہم ڈیفینیٹلی آرمڈ پرسنل تو نہیں ہیں، لیکن پروٹیسٹ کے ذریعے ایران میں انقلاب آیا، ہمارا ٹیونس میں، مصر میں آج کل چل رہا ہے، پھر آپ کا یہ ایجپٹ وغیرہ سارے بحرین میں. سارا جو مڈل ایسٹ کی اپرائزنگ ہے نا میری بہن، ساری وہ جیسا پروفیسر صاحب نے سمجھایا تھا. مگر پاکستان کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ بھائی ایران میں انقلاب آیا، بہت اچھی بات ہے. افغانستان میں انقلاب آئے گا، بہت اچھی بات ہے. روس میں انقلاب آئے گا، بہت اچھی بات ہے. فرانس میں انقلاب آئے گا، بہت اچھی بات ہے. سب طاقت بن گئے، ہم فقیر ہیں. انقلاب کے لیے ضروری ہے ایک پارٹی ہو، ایک پلیٹ فارم ہو، ایک لیڈرشپ ہو، ایک فالوئنگ ہو. ہم تو اللہ تعالیٰ کے نام کی ایک مسجد میں ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. لا سکتے ہیں انقلاب ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، دیکھیں انقلاب کے لیے 3 چیزیں ہیں. ایک تو لیڈرشپ چاہیے، ایک فالوورشپ چاہیے، اور ایک آئیڈیالوجی چاہیے. آئیڈیالوجی آپ کے پاس موجود ہے اسلام کے نام پر. 72 فرقے موجود ہیں کراچی میں، پاکستان میں. دیکھیں 72 فرقے ہوں گے، 172 فرقے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رشوت لینا جائز نہیں ہے. کرپشن کے نظام کو ختم ہونا چاہیے.
میرٹ کو ہر جگہ پریزرو کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب عادلانہ نظام کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے. بالکل یقیناً، اور میں بہن سے متفق ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ میں پھر بات کو وہیں لے کے آؤں گا کہ ریلی اس وقت پر اثر ہوگی جب ریلی کا ہر فرد اپنے کردار میں مکمل ہوگا، تو ریلی ضرور اثر لائے گی. لیکن اگر ریلی اس طرح ہوگی جس طرح یہاں ہو رہی ہے تو یقیناً وہ بے اثر ہوگی. کس طرح کی تعلیم پرائمری سیکشن سے لے کر یونیورسٹیز تک دینی پڑے گی تاکہ ہم انسان بنا سکیں؟ کیا ہونا چاہیے؟ بنیادی طور پر ہم اپنی کلاسز میں بچوں کو یہی تعلیم دے سکتے ہیں جو میں نے پہلے بات کی تھی. ایک تو خدا کی وحدانیت کا ان کو بتانا، اور دوسرے اس میں ایک بہت اچھی بات ہے کہ غصے میں پہل نہ کریں، ہاتھ کو جنبش نہ دیں، صبر و تحمل اپنے اندر پیدا کریں. اور ہم جب بچوں میں یہ سب باتیں بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر ان سب باتوں کو یاد رکھیں اور آئندہ آنے والی نسلیں بھی شاید صحیح ہو جائیں. پروفیسر شاہد حسن صاحبہ. جی میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو اویئرنیس آ رہی ہے اور جس کے بہت سے مظاہرے مختلف شکلوں میں نظر آ رہے ہیں، اس میں میڈیا کا بھی بہت اہم کردار ہے، اساتذہ کا بہت اہم کردار ہے، اور ان لوگوں کا جو حکمراں بنتے ہیں وہ یہ اس کو پھولوں کی سیج نہ سمجھیں، اور وہ جس انداز حکمرانی میں وہ ملوث ہیں یہ اس سے طریقہ گریز کار کریں. مشکل ہے، یعنی یہ بہت یہ آپ دیکھیے، یہ ڈاکیومنٹ جس پہ ہم نے آج گفتگو کی ہے بیسک، یہ صرف ذمہ داریوں کی ایک طویل فہرست ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے حکمراں بن جانا. یہ بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑے بوجھ کو، اور آخر میں اسی لیے اس میں مولا کائنات نے دعا فرمائی ہے، اور اس کا اینڈ ہی اس ڈاکیومنٹ کا دعا پہ ہوا ہے کہ اللہ ہمیں سرخرو کرے، یعنی مالک اشتر کو بھی سرخرو کرے. اور خود امام علی نے اپنے لیے دعا کی ہے کہ میں جو تمہیں یہ ساری ہدایات دے رہا ہوں تو چونکہ یہ میرا فرض ہے کہ میں تمہیں اس طرح گائیڈ کروں، تو میں بھی اللہ سے اپنی سرخروئی کی دعا کرتا ہوں. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں پاکستان کے حالات کی بہتری کے لیے، اور ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر باقر کیا بتائیں گے؟ ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور الحمدللہ کہ اس وقت ساری دنیا کے اندر ایک بیداری آ چکی ہے، اور دا ورلڈ اوور ایک چینجز آپ کو انسانیت کا بول بالا ہونے والا ہے، انشاءاللہ امید رکھتے ہیں. تھینک یو. جعفری صاحب لاسٹ سینٹنس. جس قوم کو بھی ترقی کرنی ہے ارتضیٰ، اسے علم کی مدد سے ترقی کرنی ہوگی، علم کی اہمیت کو تسلیم کرنا. جاہل معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. جاہل معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. معاشرے کی ترقی کا راز علم میں ہے. قرآن مجید سے علم ملتا ہے، اس بہت عظیم خط سے، اس مکتوب سے علم ملتا ہے. یہ ہمیں لے کے جاتا ہے آسمانوں کی بلندیوں تک، آفاقی سسٹمز دکھاتا ہے، پردے اٹھا دیتا ہے ہمارے سامنے سے. ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ اس پہ کام کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس پہ کام کرنے کا نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ جو شاید 61 ہجری میں ہوا. امر بالمعروف کیا گیا، نہی عن المنکر کیا گیا، اچھائیوں کو فروغ دینے کی بات کی گئی، برائیوں پر پردہ ڈالا گیا، شراب، جوا اور دیگر گناہوں کو ختم کرنے کی بات کی گئی، لوگوں کا حق ان تک پہنچانے کی بات کی گئی. کسی ایسے شخص کا جس کا حق مارا گیا ہے اس کے حق میں بات کی گئی، تو ہوا یہ کہ ایک قافلہ کربلا میں روکا گیا. 3 دن تک اس کو بھوکا پیاسا رکھ کے 10 محرم کو قتل کر دیا گیا، اور آج تک لوگ اس کی یاد مناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شاید وہ اسی خط پر عمل کرنا چاہتا تھا، اور وہ بیٹا تھا اس لکھنے والے کا، یعنی کہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام. ان کی یہ قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. تاریخ کبھی نہیں بھول سکتی ان داغوں کو، ان خون کے دھبوں کو اپنے چہرے پر، کہ جو حق کی بات کرنے کی وجہ سے اس تاریخ کے دامن پر پڑے، اس انسانیت کے منہ پر پڑے، اور دامن داغ ہو گیا. بہرحال کوشش تو کرنی پڑے گی، راستہ مشکل ہے. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.